بات کریں گے. ظاہر ہے اس کتاب کے لکھنے والے آتھر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بین الاقوامی اسکالر بھی ہیں, مصنف احمد حسن العربی. تھینک یو سو مچ حسن, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو مبارکباد ہو, لیکن یہ مجھے بتائیے گا یہ خیال کیسے آیا, اور ابھی آئی تھنک مئی کے بعد بہت کم ٹائم گزرا ہے اور ہمارے سامنے یہ کتاب جو ہے وہ تھوڑے دنوں میں لانچ بھی ہونے والی ہے, بہت کم ٹائم میں لکھا, لیکن یہ بتائیے گا کیا ہے اس کے پیچھے آئیڈیا ایکچولی؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں, جو آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق تھا, اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ ان دو آپریشن جو جنگ ہوئی ہے 6 سے 10 مئی کے درمیان, دیٹ پریکٹیکلی چینجڈ ایوری تھنگ پوری دنیا کے لیے, انفیکٹ پاکستان کے لیے, دنیا کے اندر جو وار ڈاکٹرنز چل رہے ہیں ان کے لیے, جو ریکارڈز اس جنگ میں بریک ہوئے ہیں, جس طریقے سے پاکستان کی فضائیہ نے ان کے جہازوں کو مار کے گرایا ہے. I was reading this report کہ صرف اس رات کے اندر جو 6 مئی کی رات تھی جس میں ہم نے ان کے جہاز مار کے گرائے ہیں, اس میں تقریباً 60+ وہ ریکارڈز جو ہیں وہ بریک ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد سے جو 10 مئی کو جو آپریشن ہوا, اس میں پاکستان نے جس طریقے سے انڈین ملٹری کی بیک بون, ان کی اسپائنل کارڈ ہے, اس کو فریکچر کیا ملٹیپل جگہوں سے. پھر اس کے بعد سے جو پاکستان کی فورن پالیسی میں چینجز آئے ہیں, جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی, جو انٹرنل کوہیشن, سو پریکٹیکلی یہ وہ جنگ تھی جس نے سب کچھ چینج کر دیا پاکستان کے لیے. اور اگر آپ بھارت کو دیکھیں تو بھارت کے لیے بھی سب کچھ چینج ہو گیا. آپ نے دیکھا جس طریقے سے بی جے پی ڈاؤن فال کا شکار ہے, ان کی فورن پالیسی فری فال کا شکار ہے, ان کا نیشنل کوہیشن تباہ ہو کے رہ گئے. انڈیا کے اندر جو ہے آزادی کی تحریکیں جس طریقے سے سر اٹھانا شروع ہو گئی ہیں مودی کے خلاف, مودی کے جبر اور ظلم کے خلاف. انڈیا کا امیج تباہ ہو گیا انٹرنیشنلی. جی, انڈیا کا امیج انٹرنیشنلی تباہ ہو گیا. سو یہ ساری اٹ ایکچولی پریکٹیکلی اٹ چینجڈ ایوری تھنگ. آج دیکھیں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے, کمیونٹی آف نیشن, امریکہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے کیا ریلیشنز ہیں, چائنا کے کیا ریلیشنز ہیں, رشیا کے کیا ریلیشنز ہیں, مسلم ورلڈ کے کیا ریلیشنز ہیں, پاکستان کی کیا عزت ہے. سو پریکٹیکلی سب کچھ اس جنگ کے بعد تبدیل ہوا. تو ہمارا ہمیشہ سے بھارت کے ساتھ ہماری بے تحاشا جنگیں ہو چکی ہیں, چاہے 65 کی وار ہو, چاہے اس کے بعد کی جنگیں ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ جنگ کے فوراً بعد بھارت کی طرف سے ایک مس انفارمیشن پروپیگنڈا کے لیے وہ اپنی ایک ہسٹری لکھنا شروع کر دیتے ہیں, جو صرف اور صرف انڈیا کے ایکو چیمبرز ہوتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ وہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ان کا جھوٹ ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں سچ بنا کے پیش کرنا شروع کر دے. تو اس دفعہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم بھارت کو موقع نہ دیں اور ایک ایسا ڈاکیومنٹ کریٹ کر لیں جس میں امپیریکل ایویڈنس, ڈیٹا, فیکچولی اتنا سالڈ اور پاورفل ہو کہ جو ڈاکیومنٹ کرے ہر وہ ڈیٹیل آپریشن مارکہ حق اور بنیان المرصوص اور اس جنگ کی, کہ جو انڈینائبل فیکٹ, انڈینائبل ایویڈنس کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے, تاکہ یہ جنگ ایکچولی ڈاکیومنٹ ہو اور بھارت کے پاس کسی قسم کی کوئی سپیس نہ بچے بعد میں پروپیگنڈا کرنے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو موٹیویشن تھی وہ یہ تھی کہ مارکہ حق اور بنیان المرصوص 6 سے 10 مئی کے درمیان میں, آپریشن سندور کے جو تھا وہ تو 6 سے 10 مئی کے درمیان میں لانچ ہوا, انہوں نے جو ڈرامہ کیا تھا, لیکن اس کے پیچھے کا جو سارا ڈیزائن تھا, آج دنیا پڑھنا چاہتی ہے کہ اس آپریشن میں کیا ہوا. تو ہم نے وہ بھی بتایا اس میں ڈے ٹو ڈے, آور ٹو آور بیسس کے اوپر کہ کیا ہوا 22 اپریل کے بعد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سارا بیک گراؤنڈ بھی دیا ہے کہ انڈیا کے کیا جو ہیجمونک ڈیزائن سے انڈیا نے کون کون سے پہلے فالس فلیگ آپریشن کروائے, یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں. بیکاز دا ورلڈ نیڈس ٹو نو کہ پاکستان تو صرف درمیان میں کھڑا ہوا ہے, پاکستان تو انڈیا کو روک کے کھڑا ہوا ہے. اصل میں جو ہندوتوا زائنزم ہے, اٹس اے تھریٹ فار دا ورلڈ. اچھا احمد حسن صاحب, یہ بات آپ نے بتائی کہ یہ جو کتاب ہے دا وار دیٹ چینجڈ ایوری تھنگ, اٹس بیسڈ آن انڈینائبل فیکٹس. ذرا بتائیے گا کہ کیا تاثرات تھے, کیسا تجربہ تھا آپ کا یہ کتاب لکھنے کا, پھر آپ نے آخرکار تاریخ اپنے ہاتھوں سے لکھی اور آنے والی جنریشنز کے لیے آپ نے یہ فیکٹس جو ہیں وہ ڈاکیومنٹ فارم میں لکھے. ہاؤ واز دا ایکسپیرینس اوور آل؟ دیکھیں, اٹ واز اے ویری ایموشنل. آپ اگر کتاب پڑھیں گے بھی تو, اور اسپیشلی جب آپ 22 اپریل سے 10 کے درمیان میں آتے ہیں, ابھی اس میں بہت ساری ڈیٹیلز آپ کو ایسی ملیں گی جو سب کے لیے بہت شاکنگ ہوں گی, کیونکہ پلاننگ روم سے لے کر گراؤنڈ کے اوپر ایگزیکیوشن تک وی ہیو ٹرائی ٹو کور ایوری تھنگ. اور ہر چیز ثبوت کے ساتھ ہے, ہر چیز ایویڈنس کے ساتھ ہے. کہیں پہ کسی قسم کا وہ جو انڈینز کرتے ہیں کہ بس بولتے چلے جاتے ہیں اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا, ہر ایک چیز کا ریفرنس اس بک میں موجود ہے. اور جب ہم یہ لکھ رہے تھے, اٹ واز ایکچولی ویری
ایموشنل کہ یہی ہسٹری بنے گی, یہ پڑھائی جائے گی انشاءاللہ ہماری پاکستان کے اندر, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کتاب کو اس کو پڑھایا جائے گا. اور ہم نے کوشش اپنی طرف سے یہ کی ہے کہ ہم کوئی بھی لوپ ہول, کوئی بھی کسی قسم کی ویکنیس اس کے اندر وہ نہ چھوڑیں, ہر چیز کا ایویڈنس, ہر چیز کا ریفرنس اس کے اندر پرووائڈ کریں. وی ہیو ٹرائیڈ ٹو میک دس ڈاکیومنٹ اے ویری پاورفل ڈاکیومنٹ, اور یہ اب پورے پاکستانی قوم کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پوری دنیا کے ہر نیشنل ڈیوٹی سمجھ کے اس بک کو پوری دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں, بیکاز دس از, کیونکہ مارکہ حق بنیان المرصود جو کائنیٹک ایکٹ تھا اس کا, وہ تو 10 مئی کو سیز فائر انڈیا کے کہنے کے اوپر ان کی منتوں کے بعد ہو گئی, لیکن اس کے بعد سے آپ دیکھ رہی ہیں انفارمیشن وارفیئر تو کنٹینیوڈ رہتی ہے, آن گوئنگ پروسیس ہے, وہ جنگ ابھی بھی چل رہی ہے انفارمیشن وارفیئر کی. تو یہ جو ہماری کتاب ہے انشاءاللہ اٹ ول بی کیا جس کو انٹرنیشنل ریلیشن ٹرمز میں کہتے ہیں انفارمیشن وارفیئر کا نیوکلیئر بامب ہے, اور اس کو پوری پاکستانی قوم کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پھیلائیں. بالکل, اور آپ نے خود ہی کہا کہ اس میں بہت ساری ایسی ڈیٹیلز ہیں جو کہ ظاہر پوری ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں بتائی جائیں گی. ایک میرا آپ کو مشورہ سجیشن یہ بھی ہے کہ آئی ہوپ کہ اس میں انڈین میڈیا کا رول بھی ہوگا, اور جس طرح آپ نے اپنے ان کے ٹاک شو میں جب آپ گئے تو آپ نے ارنب گوسوامی کی بولتی بند کر دی تھی, جنرل بخشی کی میں بات کروں تو یہ 2-3 آپ لوگ ہیں, یا میں کہوں گی 10 ایسے لوگ ہیں, آپ ان کو نا اپنی سائن بک جو ہے یہ بھجوا سکتے ہیں. سو میرا مشورہ ہے آپ کو, میں بھی لسٹ میں 2-4 نام ایڈ کرنا چاہتا ہوں, چترا انجنا روبیکا, اور یہ جو ہمارے ہمارے تو خیر نہیں, ان کے گورو واریاس جو ہیں جنہوں نے کراچی کو پھونک ڈال دیا تھا انڈین میڈیا کے اوپر. پلیز آپ یہ ایک انڈیویجول جو ہے نا کاپی ضرور سائنڈ جو ورژن ہے نا وہ ان کو بھجوائیے گا. جی ضرور. ابھی بھی انہوں نے ابھی جب ہم نے یہ بک لانچ کی ہے, اس کے ٹیزرز وغیرہ لانچ کیے ہیں, تو انڈیا کی طرف سے تو ابھی پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے اس کتاب کو لے کے, اور اس میں جس طرح کے ثبوت سامنے آئیں گے, جس طرح کی تصویریں سامنے آئیں گی, جس طرح کی ڈیٹیل سامنے آئے گی, یہ آپ دیکھیے گا. یہ روز ایک چیپٹر پڑھیں گے جو انڈین آرمی اور بی جے پی کی حکومت اور یہ انڈیا کے لوگ ہیں, اور روز ان کے لیے ایک نیا ذلت کا دروازہ کھلے گا. اس کتاب میں ایسے ثبوت اور ایسے شواہد ہیں کہ یہ 2 مہینے 3 مہینے کہتے رہے نا کہ ہمارے جہاز کتنے گرے, یہ نہ پوچھیں, یہ پوچھیں کیسے گرے, یہ تو چھپاتے رہے شرمندگی. تو ہمیں تو پتا تھا کہ ان کی اب کیا ویکنیسز ہیں, کس چیزوں سے یہ منہ چھپاتے, تو ہم نے ہر اس چیز کے بہت بہت پاورفل ایویڈنس اس کتاب کے اندر ڈالا ہے. So this is going to create a lot of sensation in India as well, inshallah. Let's see, اور I hope کیسے ہوگا انشاءاللہ. Thank you so much احمد حسن العربی ہمارے ساتھ